بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے مباحث بیع میں جاری تھی، اور آج کے درس کا عنوان محقق ثانی اور صاحب جواہر کے نقد میں فقہا کے کلام کا جائزہ کہ سابقہ درس کے اندر بھی ہم نے اسی مطلب کو بیان کیا تھا، اور ابن زہرہ کے کلام کا کچھ حصہ ہم نے بیان کیا تھا، اور باقی حصہ آج کے درس میں بیان کریں گے، اور دیگر فقہا کے کلمات کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح آج کے درس کے اہم عناوین میں سے پہلا عنوان فقہا کے کلام سے ابن زہرہ کے باقی کلام کا جائزہ، اور شیخ انصاری کا پھر ابن زہرہ کے کلام پر تبصرہ کیا ہے اور کس طرح محقق ثانی و صاحب جواہر پر نقد فرماتے ہیں۔ پھر فقہا کے کلام سے ابو صلاح حلبی محقق اول اور علامہ کے کلام کا جائزہ لیا جائے گا، اور پھر ان تین بزرگوار کے اس کلام پہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تبصرہ کیا ہے اور جو شواہد وہاں سے اخذ کرتے ہیں محقق ثانی اور صاحب جواہر کے نقد پر، ان کو ہم یہاں پر بیان کریں گے۔ تو اس طرح چلتے ہیں آج کے درس کی طرف، اور ابن زہرہ کے باقی کلام کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ ابن زہرہ نے اس مطلب کو بیان کیا کہ یہ جو معاطات ہے یہ مفید ملکیت نہیں ہے، بیع نہیں ہے، اور فقط و فقط اباحے کا فائدہ یہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر دیکھا کہ ابن زہرہ نے ایجاب و قبول کو شرط قرار دی بیع کے اندر، اور اسی پر دو چیزوں کو اسی شرط سے احتراز کیا ان سے، اور معاطات ان میں سے ایک ہے، معاطات کو خارج کیا۔ اور آج کے درس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابن زہرہ نے اپنے اس مدعا پر تین دلیلوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلی دلیل اس طرح سے ہے، فرماتے ہیں کہ یدل علی ما قلناہ الاجماع المشار الیہ، دلالت کرتی ہے ہماری اس بات پر جو ہم نے بیان کی، وہ اجماع جس کی طرف اشارہ کیا گیا، یعنی خود ابن زہرہ کے کلمات کے اندر اجماع کی طرف اشارہ کیا گیا کہ سابقہ بیانات کے اندر کس بات پر؟ وہی بات جو انہوں نے بیان کی ہے، یعنی وہ یہ کہ معاطات مفید ملکیت نہیں ہے بلکہ معاطات مفید اباحہ ہے اس مطلب پر۔ اور پھر دوسری دلیل وہ بیان کرتے ہیں کہ وَإِذًا فَمَا اعْتَبَرْنَاهُ، وہ چیز جس کو ہم نے معتبر جانا، یعنی ہم نے ایجاب و قبول کو معتبر جانا، ہم نے سیغے کو معتبر جانا کہ سیغہ جاری ہو، مجمع علی صحت العقد بہ، فرماتے ہیں کہ وہ جس کو ہم نے معتبر جانا ہے اسی کے ذریعے عقد کی صحت پر اجماع کیا گیا ہے کہ وہ عقد جو ہے وہ صحیح ہوگا جب یہ شرط اس کے اندر ہوگی، اور اس پر اجماع ہے۔ وَلَيْسَ عَلَى صِحَّتِهِ بِمَا عَدَاهُ دلیل، اور فرماتے ہیں کہ اس عقد کے صحت پر اس مورد میں کہ جو اس کے علاوہ ہو، یعنی ایجاب و قبول جہاں نہ ہو، صیغہ جہاں نہ ہو، بلکہ وہ عملی اور فعل وہاں پر مد نظر ہو، تو ایسے مورد میں اس عقد کی صحت پر لَيْسَ دلیل، فرماتے ہیں کوئی دلیل پائی نہیں جاتی۔ اور تیسری دلیل میں وہ یوں فرماتے ہیں کہ وَلِمَا ذَكَرْنَا نَحَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن بیع المنابذۃ والملامسہ وعن بیع الحسات علی تعویل الآخر، فرماتے ہیں کہ وہ جو بات ہم نے بیان کی کہ ایجاب و قبول ضروری ہے، اور اسی سے ہم نے احتراز کیا کہ معاطات خارج ہے، یعنی معاطات پھر بیع نہیں ہے، معاطات پھر جو ہے وہ مفید ملکیت نہیں ہوگی۔ اور یہ جو ہم نے بات بیان کی تھی، فرماتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام نہیں فرماتے ہیں اس طرح کے معاملات سے۔ کون سے؟ بیع منابضہ سے، ملامسہ سے، بیع حسات سے، یعنی جہاں پر منابضہ اور ملامسہ، منابضہ یعنی جہاں پر کوئی چیز پھینکی جا رہی ہو مشتری کی طرف، اور یوں پھینک کے معاملہ کیا جا رہا ہو، اس کو دی جا رہی ہو، یعنی اس طرح سے۔ ملامسہ جہاں پر چیز کے اوپر ہاتھ رکھا جا رہا ہو، اور یوں ہاتھ رکھ کے اس کو مشخص کر کے وہاں پر معاملہ کیا جا رہا ہو۔ اور پھر یا بیع حسات یعنی کنکریاں جو ہیں وہ پھینکی جائیں، اور اس طرح پھر جو ہے اس چیز کی طرف، اور یوں اس کو اپنے لیے مختص کیا جائے، اور وہاں پر اس طرح سے معاملات جاری کیے جائیں، یعنی یوں معاملہ کیا جائے۔ یعنی درواقع ایک نوعیت کا عمل ہے، ایک نوعیت کا فعل ہے، جو ایک طرف ایک مرتبہ منابضہ کی صورت میں ہے معاملہ، ایک مرتبہ ملامسہ کی صورت میں، ایک مرتبہ حسات کی صورت میں وہ بیع انجام دی جا رہی ہے۔ یعنی یہ جو حدیث ہے جس کے اندر اس طرح کے معاملات سے نہیں کی جا رہی ہے، علی تعویل الآخر، یعنی اس دوسری معنی اور تعویل کے مطابق، جو چونکہ اس حدیث کے متعلق دو طرح کی معنی کی جاتی ہیں، فرماتے ہیں کہ اس دوسری تعویل اور معنی کے مطابق یہ جو نہیں ہے یہ اسی وجہ سے ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔
یعنی ہم نے جو مطلب بیان کیا کہ ایجاب و قبول شرط ہے اور اس کے بغیر وہ چیز بے نہیں ہے، مفید ملکیت نہیں ہے، اسی ہی مطلب کے لیے یہ بات بھی حدیث جو ہے وہ شاہد بنتی ہے، دلیل بنتی ہے کہ اس حدیث کے اندر نہیں کی جا رہی ہے اس طرح کے معاملات کی. یعنی یہ وہ معاملات ہیں جہاں پر انشاء تملیک کی جا رہی ہے عمل کے ذریعے، فعل کے ذریعے، کوئی صیغہ اس کے اندر نہیں ہے. بس ایک چیز کو پھینکا جا رہا ہے، اس پہ ہاتھ رکھا جا رہا ہے، کنکریاں وہاں پھینک کر ایک چیز کے نسبت معاملہ انجام دیا جا رہا ہے. اور اگر ہم ان اعمال اور ان افعال کو انشاء تملیک جانے تو یہاں پر اس طرح کے معاملے سے اگر نہیں کی جا رہی ہے تو یہیں سے اس معنی کے مطابق یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ جس کے اندر ایجاب اور قبول نہ ہو، فقط عمل ہو، یہ بے کے مصادیق میں سے نہیں ہے، مفید ملکیت نہیں ہے، اور یہ بے نہیں ہے، اس کی بے کے عنوان سے نہیں کی گئی ہے. ہاں، اس کے علاوہ ایک اور اس کا احتمال بھی ہے. اس احتمال کو اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث ہمارے سے مربوط نہیں رہتی. مثلا وہ یہ کہ آپ ایک جگہ ایک مبیع کو چونکہ بے کے اندر معین کرنا ضروری ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ حدیث جس میں نہیں کی جا رہی ہے منابضہ، ملامسہ اور بے حساب سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی وہاں پر اس مبیع کا تعین یوں کیا جا رہا ہے کہ مثلا ہاتھ رکھ کر اس کو تعین کیا جا رہا ہے، یا مثلا کوئی چیز پھینکی جا رہی ہے، یوں اس کا مبیع کا تعین کیا جا رہا ہے اور اس سے وہ مبیع متعین نہیں ہوتی، لہذا غرری ہوتا ہے معاملہ، جہالت کا باعث ہوتا ہے یہاں پر مبیع کا تعین جو ہے، اور اس جہت سے نہیں کی جا رہی ہے. اگر یہ معنی مراد لی جائے تو ہمارے بحث سے یہ وابستہ نہیں ہوتی حدیث. لیکن فرماتے ہیں کہ الگ تعویل الاخر، دوسری معنی کے مطابق، اور پھر اس معنی کی طرف خود بھی اشارہ فرماتے ہیں وَمَعْنَى ذَلِكَ أَن يَجْعَلَ اللَّمْسَ بِشَيْءٍ وَالنَّبْذَ لَهُ وَإِلْقَاءَ الْحَصَاةِ بَيْئًا مُوجَبًا. فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے، چونکہ دو اس کے معنی تھے، ایک معنی کے مطابق یہ حدیث ہمارے مدعا سے مربوط نہیں ہوتی، اور دوسرا معنی کہ جس میں یہ حدیث ہمارے مدعا سے مربوط ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ان یجعل اللمس بشیء والنبذ له، یعنی قرار دے وہ اسی چیز پر لمس کرنے کو، یعنی جب ایک چیز پر وہ ہاتھ رکھے، اور اسی طرح مثلا اسی چیز کو پھینک دے مشتری کی طرف، مثلا وَإِلْقَاءَ الْحَصَاةِ، یا مثلا کنکریوں کو وہاں القاء کرے، پھینکے اس چیز کی طرف. یہ جو اعمال اور افعال وہ انجام دے رہا ہے، فرماتے ہیں کہ انہی تمام افعال کو، انہی تمام اعمال کو کیا قرار دے؟ بیعن موجبہ، ایک بے جو کہ ایجاب ہو رہی ہے. یعنی یہاں پر انہی اعمال کے ذریعے در واقع وہ انشاء کر رہا ہو، انشاء تملیک کر رہا ہو، بے انجام دے رہا ہو، اور اس طرح جو ہے وہ اپنے اس بے کو موجب بنا رہا ہو، یعنی یوں وہ ایجاب جاری کرے اپنے ان افعال سے. تو لہذا فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کہا کہ ایجاب اور قبول شرط ہے، اور اس حدیث کے اندر نہیں کیے پیغمبر گرامی اسلام نے ان تمام معاملات سے، کیوں؟ یہ حدیث شاہد بن رہی ہے ہمارے لیے کہ پس ایجاب و قبول جس کو ہم نے شرط جانا، یہ وہی شرط ہے جس کی وجہ سے اس حدیث کے اندر نبی نہیں ہو رہی ہے، نبی گرامی اسلام نہیں فرما رہے ہیں. یعنی اس معنی کے مطابق یہ حدیث خود شاہد اور دلیل بنتی ہے ہمارے اس مطلب پر کہ کس طرح اس میں ان افعال کو نبی گرامی اسلام جو ہے وہ معتبر نہیں جان رہے اس معاملے کو بے قرار دینے میں. لہٰذا جب ایجاب و قبول نہیں ہے، صیغہ اور الفاظ نہیں ہے، اور یہ اعمال سبب نہیں بن سکتے کہ وہ معاملہ جو ہے بے کہلائے، وہ معاملہ جو ہے ایک عقد کہلائے. انتہا یہاں پر ابن زہرہ کا کلام جو ہے وہ منتہی ہوتا ہے. آپ نے چندین نکات کو دیکھا، اور شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ پھر اسی کلام سے صاحب جواہر کے رد پر کچھ شواہد بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الدَّلَالَةَ هَذَا الْكَلَامُ عَلَىٰ أَنَّ الْمَفْرُوضَ قَصْدُ الْمُتَعَاطِيَيْنِ التَّمْلِيكُ مِنْ وُجُوهٍ مُتَعَدِّدَةٍ. فرماتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ مفروض کہاں ہے؟ متعاطیان جب قصد کرتے ہیں تملیک کا، یعنی اس معاملے میں مفروض وہ مورد ہے کہ جہاں معاطات انجام دینے والے تملیک کا ارادہ کرتے ہیں. اور من وجوہ متعددہ، فرماتے ہیں کہ یہ کلام اس مطلب پر چند وجوہ سے دلالت کرتا ہے، چند صورتوں سے دلالت کرتا ہے. در واقع صاحب جواہر کی بات ناقد ہو رہی ہے. صاحب جواہر نے کہا تھا کہ معاطات میں محل نزاع کہاں پر ہے؟ جہاں قصد تملیک نہیں، قصد اباحہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، ابن زہرہ کا یہ کلام دلالت کرتا ہے کہ معاطات کے اندر جو قصد جو محل نزاع ہے در واقع وہ وہاں پر ہے جہاں قصد تملیک ہے. منہا، ان وجوہ متعددہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ظہور ادلتہ ہی ثلاثۃ فی ذلک. فرماتے ہیں کہ تینوں ادلے جو انہوں نے بیان کی، تین دلائل جو ابن زہرہ نے بیان کی، وہ اسی مطلب کے اندر ظہور رکھتا ہے.
یہ دلائل اسی میں ظہور رکھتے ہیں، کیونکہ اگر قصد تملیک ہی نہ ہوتا تو پھر نوبت نہیں آتی کہ آپ اس معاملے کو مفید ملکیت نہ جاننے کے لیے استدلال کریں ان تمام ادلہ کے ذریعے۔ نہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر قصد تملیک ہی نہیں ہے لہذا یہ معاملہ مفید ملکیت نہیں ہے، جبکہ آپ پھر استدلال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ادلہ کا بیان ظہور ہے اس بات میں کہ بحث ہماری معاطات کے اندر محل نزاع وہاں پر ہے کہ جہاں پر قصد تملیک ہے۔ وَمِنْهَا اعْتِرَاضُهُ عَنِ الْمُعَاطَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ بِالْاِسْتِدْعَاءِ بِنَحْوٍ وَاحِدٍ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو ابن زہرہ اعتراض کر رہے ہیں ایک جانب سے معاطات سے اور پھر اس معاملے سے کہ جہاں استدعاء ہے، مشتری جو ہے وہ درخواست کر رہا ہے ایجاب کی، پھر اس کے پیچھے قبول نہیں آ رہا، ان دونوں معاملات کو ان سے احتراز کیا اور ان دونوں سے احتراز بنحو واحد، ایک ہی طریقے سے ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ معاملہ جو کہ بالاستدعاء تھا، یعنی جہاں استیجاب و ایجاب تھا، اس سے جب احتراز کیا تو استیجاب و ایجاب میں کیا تھا؟ قصد تملیک تھی، اور پھر وہاں معاطات سے بھی احتراز کر رہے ہیں اسی ایک ہی جہت اور ایک ہی طریقے سے۔ تو یہاں قرینہ مقابلہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب استیجاب اور ایجاب کے اندر قصد تملیک ہے اور اس کو خارج جانا جا رہا ہے اسی شرط کے ساتھ، تو وہاں پر جب یہ معاطات کو بھی خارج کرتے ہیں، اس سے احتراز کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی درواقع وہی مورد ہے، قصد تملیک دونوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہاں بے یہ دونوں معاملات نہیں ہے اور اس سے اعتراض کیا جا رہا ہے، تو بس یہاں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ توجیہ جو صاحب جواہر کی ہے وہ ناتمام ہے۔ اسی طرح پھر فقہا کے کلمات کو آگے بڑھاتے ہوئے حلبی کا کلام یہاں پر بیان کرتے ہیں، ابو صلاح حلبی اور پھر شیخ انصاری ان پہ تبصرہ کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں وقال فی الکافی بعد ذکر انہ یشترط فی صحت البیع امور ثمانیہ۔ کتاب کافی کے اندر اس مسئلے کے بعد کہ جب انہوں نے بیان کیا کہ بے کی صحت میں شرط کی، انہوں نے چند امور کو جو کہ 8 امور ہیں ان کو شرط کے عنوان سے، بے کی صحت میں شرط کے عنوان سے بیان کیا، اس کے بعد وہ جو فرماتے ہیں وَاشْتِرَاطُ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ لِخُرُوجِهِ مِنْ دُونِهِمَا عَنْ حُکْمِ الْبَيْعِ، فرماتے ہیں کہ ایجاب و قبول شرط ہے، تاکہ یہ کیوں شرط قرار دے رہے ہیں؟ تاکہ خارج ہو جائے وہ مورد کے جو ان کے بغیر ہے حکم بے سے، اِلَىٰ أَنْ قَالَ، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ هَٰذِهِ لَمْ يَنْعَقِدِ الْبَيْعُ وَلَمْ يَسْتَحِقْ التَّسْلِيمَ، اگر کوئی شرط مختل ہو جائے ان شروط میں سے تو بے منعقد نہیں ہے اور پھر وہ استحقاق تسلیم نہیں رکھتا، یعنی وہ جو دونوں معاطات انجام دے رہے ہیں یا جو معاملہ انجام دے رہے ہیں، اگر وہاں پر کوئی بھی شرط مختل ہے، مثلا ایجاب و قبول جاری نہیں کر رہے اور انشاء تملیک فعل و عمل سے انجام دے رہے ہیں، تو وہ مستحق نہیں ہے کہ تسلیم کریں، یعنی اپنی چیز دوسرے کو دیں اور اس سے وہ کوئی چیز اخذ کریں، تسلیم کے تحویل کے وہ مستحق نہیں بنتے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حکم بے جو کہ تملیک ہے، اب اگر ایجاب و قبول نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ بس حکم بے سے وہ چیز خارج ہے، یعنی تملیک کے حکم سے وہ خارج ہے اور وہاں پر وہ مفید ملکیت نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شرط مختل ہو جائے تو وہ بے منعقد نہیں ہے۔ ان کلمات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ بزرگان جہاں پر کوئی بھی ایک شرط نہ ہو، مثلا ایجاب و قبول نہ ہو، تو وہاں اس کو کس سے خارج جان رہے ہیں؟ حکم بے سے، یعنی مفید ملکیت نہیں جان رہے، جبکہ موقع کے سائن نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ معاطات مفید ملکیت ہے، جو انہوں نے توجیہ کی تھی، تو یہاں پر واضح ہوتا ہے کہ موقع کے ثانی کی توجیہ درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ پس اگر کوئی شرط مختل ہو تو بے منعقد نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ جَازَ التَّصَرُّفُ مَعَ إِخْلَالِ بَعْضِهَا، فرماتے ہیں کہ اگرچہ تصرف جائز ہے اور اس کے باوجود کے بعض شروط مختل ہیں، اس کے باوجود کے بعض شروط نہیں ہیں، پھر بھی تصرف جائز ہے، ایجاب و قبول جاری نہیں ہوا پھر بھی تصرف جائز ہے، کیوں؟ للتراضی، کیونکہ وہ دونوں راضی ہیں، اس لیے دون عقد البیع، نہ یہ کہ عقد بیع ہے اس لیے تصرف جائز ہے، نہیں عقد بیع ہے ہی نہیں یہاں پر، وَيَصِحُ مَعَهُ الرُّجُوعُ، لہذا یہاں پر رجوع درست ہے، تصرف مباح ہے اور رجوع درست ہے۔ انتہا، یوں ابو صلاح حلبی کا کلام یہاں پر منتہی ہوتا ہے۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ فِي الظُّهُورِ قَرِيبٌ مِنْ عِبَارَةِ الْغُنْيَةِ، ان کی یہ بات جو ہے وہ اپنے مقصود اور مطلوب میں ظہور کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے غنیہ کی عبارت سے۔ اچھا دیکھیں آپ کے معاطات میں مفروض کیا ہے؟ معاطات میں مفروض یہ ہے کہ یہ وہاں محل نزاع ہے جہاں قصد تملیک ہو۔ کیوں؟ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان کی عبارت کس طرح اس بات کی نزدیک ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ معاطات وہاں پر ہے جہاں پر قصد تملیک مد نظر ہے، کیونکہ آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایک شرط اگر مختل ہے تو وہ بیع نہیں ہے، یعنی حتیٰ اگر قصد تملیک ہو اور ایجاب قبول نہ ہو تو وہ بیع نہیں ہے، فقط اس ایجاب و قبول کے مختل ہونے سے اس کو وہ بیع سے خارج جان رہے ہیں۔
نہ یہ کہ اصلاً وہ قصد تملیک وہاں پر نہیں، بلکہ یہ عبارت واضح اور صریح ہے اس مطلب کے اندر۔ وَهُوَ فِي الظُّهُورِ قَرِيبٌ مِنْ عِبَارَةِ الْغُنِيَّةِ، فرماتے ہیں کہ یہ مطلب جو ابو صلاح حلبی بیان کر رہے ہیں یہ اپنے مقصود اور مطلوب میں ظہور رکھنے میں قریب ہے اس عبارت سے جو غنیہ کی، یعنی غنیہ کی عبارت سے بھی ہم شاید بیان کر رہے تھے، لیکن اس سے زیادہ قریب جو ہے اپنے مطلب اور مقصود میں ظہور رکھنے کے اعتبار سے ان کی یہ عبارت ہے۔ کیوں؟ ہم نے کہا کہ معاطات کہاں پر ہے؟ معاطات وہاں پر ہے کہ جہاں پر محل نزاع جو ہے وہ مورد ہے کہ جہاں قصد تملیک ہے۔ اور اس عبارت میں آپ دیکھیں ابن ابو صلاح حلبی کی اس عبارت کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک شرط مختل ہو، یعنی ایجاب و قبول اگر نہیں ہے، گرچہ وہاں پر قصد تملیک ہے، تب بھی وہ معاملہ مفید اباحہ ہے، نہ مفید ملکیت۔ تصرف جائز ہے لیکن نہ یہ کہ وہاں پر ملکیت حاصل ہو، اور حکم بیع سے وہ خارج ہے۔ حکم بیع کیا ہے؟ وہی ملکیت ہے۔ تو یوں یہ عبارت جو ہے وہ زیادہ واضح تر ہے مطلب کو ثابت کرنے میں، اور موقع کے اور صاحب جواہر کی بات کو رد کرنے میں، اور اس طرح موقع ثانی کی بات کو رد کرنے میں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فقہا کی عبارت میں اگلی جو عبارت ہے موقع کے اول کا کلام ہے، اور اس پر شیخ انصاری کا جو تبصرہ ہے، فرماتے ہیں کہ وقال المحقق رحمہ اللہ فی الشرائع، شرائع کے اندر موقع کے اول فرماتے ہیں کہ ولا یکفی التقابض من غیر لفظ، لفظ کے بغیر تقابض یعنی قبض و اقباض درست نہیں ہے، اعطاء اور اخذ درست نہیں ہے۔ وَإِنْ حَصَلَ مِنَ الْأَمَارَاتِ مَا دَلَّ عَلَى إِرَادَةِ الْبَيْعِ، انتہا۔ اگر یہ امارات میں سے حاصل ہو کوئی ایسا قرینہ اور امارہ جو دلالت کرتا ہو کہ بیع کا ارادہ کیا گیا ہے، بیع مقصود ہے، انتہا، ان کا کلام یہاں منتہی ہوتا ہے۔ یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر، چونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جب معاملہ انجام پاتا ہے تو امارات میں سے کوئی قرینہ ہوتا ہے اس بات کو بیان کرنے والا کہ مراد قصد تملیک ہے، کبھی قصد تملیک کو بیان کرنے والا امارہ نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ اگرچہ کوئی قرینہ بھی ہو کہ بیان کر رہا ہو کہ مراد جو ان کی وہ بیع ہے، مراد قصد تملیک ہے، لیکن چونکہ لفظ نہیں ہے لہذا تقابض حاصل نہیں ہے، اور قبض و اقباض جو ہے وہ لہذا قبض و اقباض وہاں پر کافی نہیں ہوگا اور وہ مفید ملکیت نہیں ہوگی۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَذِكْرُ كَلِمَةِ الْوَصْلِ لَيْسَ لِتَعْمِيمِ الْمُعَاطَاتِ لِمَا لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الْبَيْعُ۔ اب یہاں پر یہ جو وصل کا کلمہ انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ وَإِنْ حَصَلَ، یہ ذکر کرنا اس انہیں وصلیہ کا یہاں پر لیسا نہیں ہے لتعمیم المعاطات، اس بات کے لیے کہ معاطات شامل ہے لما لم یقصد به البیع، اس مورد کو بھی جہاں بیع مقصود نہ ہو۔ نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ معاطات کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ معاطات وہاں پر ہے جہاں قصد تملیک ہوتی ہے، ایک مرتبہ معاطات وہاں پر ہے جہاں قصد تملیک نہیں ہوتی۔ نہیں، معاطات جہاں پر بھی ہے وہاں قصد تملیک ہی ہے۔ یہ انہیں وصلیہ اس لیے نہیں لا رہے کہ بیان کریں کہ معاطات کے دو قسمیں، نہیں، معاطات جہاں پر بھی ہے وہاں قصد تملیک ہے۔ پھر انہیں وصلیہ کیوں لا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بل تنبیہ علی انہ لا عبرۃ بقصد البیع من الفعل، یہ تنبیہ ہے اس بات پر کہ معتبر نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے بیع کے قصد کا فعل سے، یعنی اگر آپ بیع کا قصد کر رہے ہیں اور آپ فعل اور عمل کے ذریعے انشاء تملیک کر رہے ہیں، وہاں پر قرینہ بھی ہو اس بات پر کہ آپ نے بیع کا قصد کیا ہے، فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر یہ اعطاء اور قبض کفایت نہیں کرے گا اور یہ عمل جو ہے وہ مفید ملکیت قرار نہیں پائے گا یہاں پر۔ اور اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ محقق اول کے آپ کلام میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں معاطات انجام پا رہی ہے اور قصد تملیک موجود ہے، وہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ مفید ملکیت نہیں ہے اور یہاں بیع کا افادہ نہیں ہو رہا، یعنی قبض و اقباض اور اعطاء اور اخذ جو ہے یہاں پر یہ کفایت نہیں کرتی۔ تو اس طرح ہم اس محقق اول اور اس طرح ابن زہرہ کے کلام سے، ابو صلاح حلبی کے کلام سے شواہد دیکھ رہے ہیں اس بات پر کہ محقق ثانی اور صاحب جواہر کے جو توجیحات تھیں وہ درست نہیں ہیں۔ اگلے درس کے اندر دوبارہ ہم فقہا کے کلمات کی طرف بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس طرح وہ جو ہے محقق ثانی اور صاحب جواہر پر ان کا کلام جو ہے وہ رد اور نقد رکھتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔